بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام السلام علیکم۔ نبی معظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کتنی بار ہوئے اور کس کس ناپاک شخص نے اس ناپاک ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھائے اور ان کا عبرتناک انجام کیا ہوا، آج کی ویڈیو میں ان واقعات کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی کئی نشانیاں پرانی آسمانی کتابوں میں کھل کر بیان کی گئیں۔ ان نشانیوں میں ایک سب سے بڑی نشانی یہ بھی بیان کی گئی کہ اس امت کا آخری نبی یتیم پیدا ہوگا۔ یہودی ہمیشہ آپ کی تلاش میں سرگرداں رہتے کہ کہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر مل جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ کس کس طرح سے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر بار آپ کو ان کے ناپاک ارادوں سے محفوظ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی پیدائش کے بعد قبیلہ بنو سعد میں دائی حلیمہ کے ساتھ بھیج دیا گیا تو وہاں پر یہودیوں کی ایک جماعت نے جب آپ کو قبیلہ بنو سعد میں حلیمہ سعدیہ کے گھر پر دیکھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ کی طرف بڑھنا چاہا تو حلیمہ سعدیہ نے ان کا راستہ روکا۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ جب انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کیا یہ بچہ یتیم ہے تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ میں اس کی ماں تمہارے سامنے زندہ ہوں، اور انہوں نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور وہ رہا اس بچے کا باپ۔ جب یہودیوں نے یہ جواب سنا تو کہنے لگے باخدا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اس کو قتل کر ڈالتے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علل اعلان اسلام کی دعوت دینے اور اللہ کی توحید کو بیان کرنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ جب آپ صلوات و سلام کی دعوت پر آپ کے خاندان کے لوگ آپ کے گھر تشریف لائے اور آپ نے ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، لیکن وہ آپ صلوات و سلام کے چچا ابو طالب کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، کیونکہ آپ کے چچا ابو طالب قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے اور آپ بہت رعبدار شخصیت تھے۔ ایک دن کفار کے تمام سردار ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب، آپ قریش کے سردار ہیں اور ہم آپ کی عزت کرتے ہیں۔ آپ کی اس عزت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن جس طرح سے وہ ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے تو وہ دن قریب نہیں کہ جب ہماری برداشت کا لیمانہ پر بریز ہو جائے اور ہم اس کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ چنانچہ آپ ان کو سمجھائیں کہ وہ اپنے اس ارادے سے باز رہیں اور اس کے بدلے میں وہ جو چاہے گا ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ عرب کی جس عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں ہم وہ عورت ان کے قدموں میں لا دیں گے۔ وہ جتنی دولت چاہتے ہیں ہم ان کو وہ دولت دیں گے۔ اگر وہ ہمارا بادشاہ اور امیر بننا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اپنا بادشاہ اور امیر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر انہیں سمجھائیں کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ سے باز رہیں اور ہمارے بتوں کو اور خداؤں کو جھوٹا کہنے سے باز رہیں۔ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کو کفار مکہ کی ان تمام باتوں سے متعلق آگاہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا، اگر میرے دائیں ہاتھ پر یہ لوگ سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند اور پوری دنیا کی دولت میرے قدموں میں ڈھیر بھی کر دیں تو بھی میں کلمہ توحید اور اپنی نبوت کو بیان کرنے سے باز نہ رہوں گا۔ اس واقعہ کے بعد کافروں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں مزید تیز ہو گئیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مزید ثابت قدمی عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تیزی سے اللہ تبارک و تعالی کی دعوت حق کو بلند کرنا شروع کر دیا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد اب کافروں کو موقع مل گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں تیار کرنا شروع کر دی۔ ایک دن ابو جہل اور ولید بن مغیرہ نے ایک سازش تیار کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے سجدے میں جائیں تو وہ آپ کے سر اقدس کو ایک بہت بڑے پتھر سے کچل ڈالیں۔ اپنی اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا۔ جب آپ سجدے میں پہنچے
تو اس نے ایک بھاری برکم پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو کچلنا چاہتا ہی تھا کہ وہ پتھر اس کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا۔ اس نے بے شمار کوششیں کی لیکن وہ پتھر اس کے ہاتھ سے جدا نہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کر لی تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اس پتھر کو میرے ہاتھ سے جدا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ پتھر ابو جہل کے ہاتھ سے جدا ہو گیا۔ یہ سارا واقعہ جب جا کے ابو جہل نے ولید بن مغیرہ کو بتایا تو وہ ہنسنے لگا اور کہتا کہ میں یہ کام کر کے آتا ہوں۔ اس نے بھی جب یہ کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو پتھر سے کچل ڈالے، مگر اچانک ہی وہ وہاں سے ہڑبڑا کر بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے ساتھیوں کے بیچ آ کر ہانپنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے گئے تھے اور تم تو ان کے بہت قریب بھی پہنچ گئے تھے، پھر ایسے ہڑبڑا کر وہاں سے ڈر کر بھاگنے کا کیا سبب ہوا؟ تو ولید نے ڈرتے ہوئے ہانپتے ہوئے کہا خدا کی قسم، جیسے ہی میں نے محمد کے سر کو کچلنا چاہا تو ایک بہت بڑے بڑے سینگوں والا بیل میری طرف آن لپکا، قریب تھا کہ وہ مجھے کچل ڈالتا تو میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ہجرت کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا تو ایک رات مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، یہ کچھ امانتیں میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، یہ فلاں فلاں شخص کی امانتیں ان کو لٹا کر تم بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے باہر کفار آپ کا محاصرہ کیے کھڑے تھے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائیں تو وہ آپ کا کام تمام کر دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محاصرے میں سے آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے صاف نکل گئے اور ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ ہجرت فرماتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کے ہمراہ ایک مقام سے گزرے تو کفار کا ایک شخص آپ کے نہایت قریب پہنچ گیا اور ارادہ قتل سے جیسے ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تلوار بڑھانا چاہی تو اس کا گھوڑا پیروں سمیت زمین کے اندر دھنس گیا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو بھول کر صحابہ کرام نے پہاڑی کو چھوڑ دیا تو کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریب پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یکبارگی میں حملہ کر دیا۔ اس مشکل ترین وقت میں صحابہ کرام علیہ السلام کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد گھیرا ڈال کر آپ کی حفاظت پر مامور ہو گئی۔ کفار نے بے شمار کوششیں کی لیکن وہ صحابہ کرام کے اس گھیرے کو توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے ناپاک ارادے لے کر نہ پہنچ سکے۔ اسی حملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ محترم دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملوں کے یہ سلسلے ختم نہ ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کے آخری حصے میں کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا، جس کو تناول فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہوئے اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کالا جادو بھی کیا گیا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ضعیف اور کمزور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر فرماتے تھے کہ جو مجھے زہر میرے کھانے میں ملا کر دیا گیا تھا اس کی تکلیف میں آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ محترم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ بہت شکریہ۔